تیرے باجو ویرن غازی انج شام پہ گیاں، تیرے باجو ویرن غازی انج شام پہ گیاں، میرا سر زخمی آئے کون آلودہ وچ مٹیاں رہ گیاں، تیرے باجو ویرن غازی۔ یہ آج کا دن عشرہ محرم کا، یہ امام مرگاہ 1931 میں تعمیر ہوا۔ بے وطن سرکار نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کی اور یہ علم گاڑا، اور یہ سنی شیعہ کی مشترکہ میراث ہے۔ اور یہ امام حسین نے پیغام کربلا میں دیا کہ کوئی طبقہ، کوئی مسلک نہیں رہا، بس حسین پاک نے یہی کہا دین پہ جب مشکل آ جائے تو بیٹوں کو بھی اگر ذبح کرنا پڑے تو یہ نہ دیکھنا اکبر جیسا بیٹا ہو تو پیش کر دینا، اصغر جیسا معصوم ہو پیش کر دینا، اگر تمہارے گھر کی عصمت داریں اب قید ہونا پڑے تب بھی قید کروا دینا، لیکن دین حقہ کی پرچار کو نہ چھوڑنا۔ ہمارا یہی پیغام ہے کہ یہ ملک سنی شیعہ نے مل کر بنایا ہے اور اس میں سنی شیعہ مل کر قربانی دیں گے۔ اس قربانی کے لیے کوئی جابر طاغوتی قوتیں اس ملک کو نہ الگ کر سکتی ہیں، نہ ان کو مسالک میں تبدیل کر سکتی ہیں، نہ فرقہ وریت کے اس ناسوریت کو یہاں ہم ہونے دیتے ہیں، نہ ہی کامیاب ہونے دیتے ہیں، بلکہ انشاءاللہ ہم مل کر سنی شیعہ بھائی مشترکہ غم حسین میں حصہ بھی لے رہے ہیں اور لیتے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ میرا یہی پیغام ہے۔ قائد ملت جعفری آغا احمد علی موسوی النجفی کے پلیٹ فارم سے تحریک نفاذ فقہ جعفری کا میں ڈویژن صدر بھی ہوں، اور بالخصوص علماء کرام کی طرف سے میں یہ پیغام دیتا ہوں تمام سنی شیعہ حضرات کو مل کر یہ پیغام دینا چاہیے تاکہ طاغوتی قوتوں کے منہ پہ تماشا لگے کہ ہم حسینی کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی طاغوتی طاقتوں کو ظلم کے مقابلے میں حسین کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور انہیں جواب دیں گے۔ اچھا نظر حسین بھائی، یہ امام حسین جو ہیں کیا کسی خاص جماعت مذہب فرقے کے ہیں یا پوری انسانیت کے لیے؟ یہ کچھ طاغوتی فنڈڈ فیڈڈ لوگوں نے کہا ہے کہ کسی ایک طبقے سے ہیں، یہ کسی کے ہیں نہیں، یہ پیغام غلط ہے۔ یہ حسین جو حسین بادشاہ کو ماننے کے لیے نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ دیوبندی ہونا ضروری ہے، نہ یہودی ہونا ضروری ہے، نہ عیسائی ہونا ضروری ہے، نہ سکھ ہونا ضروری ہے، بلکہ حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ جو انسان ہوگا وہی انسان بعد میں کائنات میں بلند ہوگا جو حسین کو مانے گا۔ بس حسین بادشاہ نے موسن انسانیت ہے، انسانوں کے لیے قربانی دی۔ جہاں کہیں انسان ہے اسے چاہیے جو ماں کا فرق، بہن کا فرق، بھائی کا فرق جانتا ہو، جو حدودیں جانتا ہو، جو اسلام کا پرچم اٹھا کے بلند کر سکتا ہو، اسے چاہیے وہ حسین بادشاہ کو اپنا امام مانے، اپنا قائد و موسن مانے۔ بس یہی ہمارا پیغام ہے، کسی ایک طبقے کے حسین نہیں ہے، حسین رب کے ہیں، حسین سب کے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سرمد علی خان، جیسا کہ آپ سب ویورز جانتے ہیں کہ میرا تعلق جماعت اہل سنت پاکستان سے ہے۔ آج 9ویں محرم ہے اور ہم کاکول امام بارگاہ بے وطن سرکار میں کھڑے ہیں، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ کسی خاص فرقے کے ہی نہیں ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے ایک ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا سر کٹا کر، اپنی پورے خاندان کو لٹا کر اپنے نانا کا دین بچایا ہے۔ آج ہم سارے جو مسلمان ہیں اور کلمہ جو پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ انہی کی نسبت ہے۔ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے تو آج نبی نے فرمایا تھا نا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ چلو حسین تو مجھ سے ہے کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، اور میں حسین سے ہوں کیونکہ قیامت تک اگر لوگ میرے دین کا کلمہ پڑھیں گے تو وہ اس نواسے کی شہادت کے طفیل پڑھیں گے۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیں تمام فرقوں سے ہٹ کر ہمیں امام علی مقام کو کسی خاص فرقے میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہمیں انہیں اپنا انسانیت کے لیے بلکہ ہمیں انہیں اپنا ایک رول ماڈل اور ایک آئیڈیل رکھنا چاہیے۔ اور ان کا جو پیغام ہے، جو شہادت کا پیغام ہے، انہوں نے دین بچایا تھا۔ افسوس سے آج رسمات تو موجود ہیں لیکن دین ختم ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ہمیں قرآن کی تعلیمات کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اہل بیت سے محبت اور ان کے غم میں
ہم یہ پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو شہادت ہوئی تھی سن 61 ہجری میں، یہ صرف اہل بیت اس ٹائم کٹے تھے، شہید ہوئے تھے، اور آج ہم تا قیامت ان کے غم میں ہم لوگ شامل ہیں۔ میرے حسین کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے محبت میں روئے، پھوپھی اماں، دادی اماں، نیک کربلا میں پکارتی رہی ہوں کہ اگر وہاں جاتے تو میرا بھیا اصغر بچ جاتا، میرا بھیا ابا، میرا بھیا اکبر بچ جاتا، میرے چاچا عباس کو فرات ہوتا نہ پڑتا۔ یہ اس وقت وہاں تھے، لیکن کہا یہ عالم رواب میں تھے، جس وقت ہوتے تو آتے۔ اب عزادارو، یہ جملہ میں نے کہنا ہے، کون سی ایسی بات تھی جو 4 سالہ مخدومہ کو بال سفید کر گئی؟ کہتے ہیں جب شمر ضربے مار رہا تھا پاک حسین کو، لعنت اس ملعون پہ، جب ضربے مار رہا تھا، ایک ہاتھ شمر کہتا ہے بار بار آگے ہاتھ، ایک کلائیاں آتی تھی، نمار میرے بیٹے، میں نے اسے چکیاں پیس کے پالا، میں نے اسے چکیاں پیس کے پالا ہے، یہ توشے نبوت کا سوال حسین ہے۔ عزادارو، جب شمر نے بیوی کو میں نہیں بتاؤں گا کیسے اپنے بابا سے جدا کیا، نہ جانے کربلا سے شام تک بی بی پاک معصومہ کے رخساروں کا رنگ کتنی بار تبدیل ہوا میں نہیں جانتا، مگر جب بھی بازار کی بھیڑ بڑھتی تھی، بی بی ایک ہی بات کہتی تھی، بھیا سجاد دیکھنا کہیں شمر نہ آ جائے، شمر سے کہنا مجھے مارے نہ، میں معصوم ہوں۔ اب عزادارو، آپ کا اور میرا حیبت والا امام جو خون رو رہا، اس کا ایک سلام پیش کر کے قبلہ کو دعوت دیتا ہوں۔ کیا سلام ہے؟ کا سلام ہو میرا اس پھوپھی پہ، اس جدہ پہ جس نے حسین کی شہادت ہر چوک، ہر بازار، ہر دربار میں پیش کی۔ سلام ہو اس پہ، اور ایک سلام کیا، سلام ہو میرا چچا عباس پہ جس کے بازو تو کٹ گئے لیکن میرے بابا کے علم کو جھکنے نہیں دیا، سر کٹ گیا، بابا کا علم نہیں جھکا۔ عزادارو، ایک جملہ اور سننا چاہیں کہ ایک سلام اور امام پیش کرتے ہیں، سلام ہو میرا اس 4 سالہ دادی پہ جس کے ساروں کا رنگ اب بھی نیلا ہے، اس کے اوپر سلام ہے میرا۔ پاک امام کہتے ہیں جس کے گھنڈے نکالے نہیں گئے، جملہ میں نے کہنا ہے سننا آپ نے، جس کے گھنڈے اگر پوچھ لیتے نا خود بی بی نکال کے دے دیتے، جس کے گھنڈے نکالے نہیں گئے، بخاری صاحب چھینے گئے، اب نکالنے میں چھیننے میں فرق نہیں بتا سکتا۔ ایک ہی جملہ دیتا ہوں، جب چھینے تو بی بی کا ایک جملہ تھا، چاچا عباس اگر آپ ہوتے تو یہ کبھی ایسا نہ کرتا جو یہ کر رہا ہے۔ بس عزادارو، ساتھ ہوتے جاؤ، اس امام کی دعا کرتے آؤ، ان کے منتقم کا جلدی ضرور ہو اور ان کا منتقم آئے، سادات کے گھر آباد ہو، خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاک امام کے ظہور پہ جو چاہتے ہیں کعبہ آباد ہو، مدینہ کے وہ بنو ہاشم کے تالے پھر سے کھل جائیں، اور وہی ہستی علمدار کے کائنات کو بتا دے کہ ہماری طہارت بلندی کے معیار پہ اور حکومت حقہ کا قیام ہو، ظالم جابر سارے ختم ہو جائیں، عادل حکومت کا قیام ہو، حکومت حقہ کا قیام ہو۔ جتنے دل دماغ یہ چاہتے ہیں کہ اس معزز کی اذان کعبہ پہ سنے، وہ اس کے آنے پہ ظہور کی جلد آبادی کے لیے، خاندان پاک محمد کی آبادی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرا دشمن ابتر ہوگا، تیرا دشمن ابتر ہوگا۔ اب جو رسول
दुश्मन है, जरा गौर करना। सबसे पहली मर्तबा ये ताना दिया था आस बिन वाइल ने। सबसे पहला बंदा जिसने रसूल को अब तक कहा बे औलाद है, किसने ताना दिया था? आस बिन वाइल। आस बिन वाइल का बेटा है अमर, अमर का बेटा है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा है उमरू, उसकी तो औलादे हैं। दूसरा ताना दिया था अबू सुफियान ने, उसका बेटा यजीद है, आगे है, आगे है, उनके बेटे हैं ना। ये ताना दिया था अबू लहब ने, उसकी औलाद है ना। ये जितने ताना देने वाले थे सबकी औलादे हैं। अल्लाह कह रहा बे औलाद होंगे। ये क्या माजरा है? जाओ अपने अपने मौलवी से पूछो, कोई मौलवी नहीं बतला सकेगा, चुप कर जाएगा। लेकिन याद रखो अल्लाह का कुरान कल भी हक था, आज भी हक है। अल्लाह ने कहा है बे औलाद होगा तो बे औलाद ही होगा। तेरे 8वें इमाम के पास बैठा है उनका सहाबी साफी, साफी के सामने से एक बंदा गुजरा, मौला अली का भी दुश्मन है, रसूल का भी दुश्मन है, अपने बेटे को गोद में उठा के बड़ा मुस्कुराता जा रहा है, दरवाजे पे खड़े होके खुसूसन मुस्कुरा रहा है, दिखा रहा है सहाबी इमाम को कि देख तुम्हारे रसूल ने और कुरान ने कहा था कि इनके दुश्मन अबतर होंगे, ये औलाद होंगे, हमारे पास औलाद है। सर झुक गया सहाबी का, इमाम की तरफ रुख करके कहता है या मौला, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि आपका और आपकी जद का दुश्मन बे औलाद होगा, ये औलादे लिए फिरते हैं, इनके पास औलादे हैं। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया तू भी ठीक कहता है, अल्लाह का कुरान झूठा नहीं हो सकता। सुन ले, ये जितने भी औलादे उठाए फिरते हैं, ये जितने भी बेटे लिए फिरते हैं, बेटे किसी के हैं, नाम किसी का है। आप जितने हरामी होंगे, हराम नस्लें होंगी, वो तो अपना अपना काम करेंगे ना। शैतान का कोई शागिर्द है शैतानी करेगा, वो रहमान का मानने वाला है तो रहमानी करेगा। ये तो होता रहता है। बस भाई दो बातें कर रही मैंने, कायनात में 2 बतूल ज़ादे गुजरा है। कितने बतूल ज़ादे? 2 बतूल।